ماں سے کہنے لگے ماں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں سے کہنے لگے ماں میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے تو ہی اکیلا سہارا ہے، اگر تو چلا گیا تو میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹے اگر تو چلا جائے گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ کہنے لگے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں نے کہا بیٹے اگر تو علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. جب مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ نے اتنا سنا تو کہنے لگے ماں میں علم دین کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن ماں کہنے لگی بیٹے اگر تو علم دین کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. اتنی بات کہی، کہنے لگی ماں نے کہا بیٹے اب بتا کیا چاہیے. ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. ماں میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ماں دین ملے نہ ملے، علم ملے نہ ملے، میں تیرے دامن سے دور نہ جاؤں گا. ماں تیرا دل نہیں توڑوں گا. جب اتنی بات ماں نے کہی نا تو مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے ماں میں تیرے پاس رہوں گا. یہ کہا ہے ماں نے، مگر سرکار مخدوم ماہمی ہے. عشق الگ تھا دین سے، تعلیم سے الگ عشق تھا، الگ جذبہ تھا آپ کے سینے میں. جب برقرار نہ آیا دل کو، گھومنے کے لیے سمندر کے کنارے نکل گئے. علم سے اتنا عشق تھا کہ علم کے بغیر زندگی ان کی دشوار تھی، مشکل تھی. اللہ اکبر. علم کے بغیر زندگی مشکل تھی. روتے روتے ایک دن جو ہے سمندر کے کنارے پر چلے گئے. کہا جاؤ جا کے گھومے تو سہی، کم سے کم دل کو قرار ملے گا. جیسی آپ کنارے گئے ہیں، اللہ اکبر کنارے پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جبین، بہترین شخص سامنے سے آ رہا ہے. دریا کے کنارے پہنچے، رو رہے ہیں اور اپنی حالات پر جو ہے رو رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں کہ اچانک ٹہلتے ٹہلتے ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا. کہہ دے سبحان اللہ. ایک نورانی شخص ظاہر ہوا. اس نے آنے کے بعد سرکار مخدوم ماہمی کو سلام کیا. آپ نے ان کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بزرگ نے کہا بیٹے کیوں پریشان ہو؟ چہرے پہ اداسی ہے. آپ نے فرمایا بابا آپ اپنا کام کیجئے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے. حضرت خضر ظاہر ہوئے. ظاہر ہونے کے بعد بچے کو روتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضرت مجھے اپنے معاملے پہ رونا آ رہا ہے، میں اپنے معاملے پہ روتا ہوں. آنے والے نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، ہو سکتا ہے تیری کسی پریشانی کا حل میرے پاس ہو. کہا نہیں جائیے آپ. حضرت خضر نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح وہ کون سا معاملہ ہے جس سے تو رو رہا ہے؟ تو مخدوم ماہمی نے عرض کی کہ حضور یہ میرا معاملہ ہے، آپ جائیے. تب حضرت نے آنے والے نے کہا تھا بیٹے شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو. کہا جان کے بھی کیا کروں گا؟ فرمایا بتا تو صحیح پریشانی کیا ہے؟ حضرت خضر نے کہا بیٹے بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، کون سی پریشانی ہے، پریشانی کا تذکرہ کر. آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں علم سیکھنا لیکن ماں اجازت نہیں دیتی ہے. میں نے اپنے علم کے جذبے کو ماں کی محبت پہ قربان کیا ہے. تو حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضرت بات یہ ہے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے دور و دراز مقامات پہ جانا تو چاہتا ہوں لیکن ماں میری اجازت نہیں دیتی اور میں ماں کے دل کو توڑ کر کے نہیں جانا چاہتا. ماں اجازت نہیں دیتی، ماں کے دل کو توڑ کر میں نہیں جانا چاہتا. وہ فرماتے ہیں اتنے بے چین ہو؟ کہا ہاں. فرماتے اگر یہی تعلیم کا انتظام ہو جائے. حضرت خضر نے کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا ہاں حضرت بس اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر. حضرت خضر نے فرمایا کہ بیٹے پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو روزانہ یہیں پر آیا کرنا اور میں تجھے یہیں پر پڑھا کے جاؤں گا. کہہ دے سبحان. پڑھنے جانے لگے پڑھنے جانے لگے پڑھنے جانے لگے. اب روز آتے ہیں حضرت خضر پڑھا کے جاتے ہیں، روز آتے ہیں وقت مقررہ پر خضر پڑھا کے چلے جاتے ہیں. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تو تھوڑیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے اڑے تھے. یار یقین کریں مجھے تو اب فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا، کتاب محفوظ کی، یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے فرشتے آنا یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب عالی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں، لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ اتنے نہ منو پیچو، لیکن وہ چونکہ پابند ہے
حکم کے تو وہ جاتے ہیں. 8 دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے اللہ کو جا کے اللہ نو دس دے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے, ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی, پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی, یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانا ہے, لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے لوز درجہ ہے جی. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں.